عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کی قبولیت کے لیے بآواز بلند جمیع مرحوم مومنین و مومنات جو عزاداری جیسی بے مثال وراثت ہم تک پہنچا گئے، ان کے احسانات کے بدلے میں ان کی بخشش، مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دیگر تمام مرحومین کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا۔ تلاوت پاک کی قبولیت کے لیے اور دیگر تمام عبادات کی قبولیت کے لیے اور مرحومین کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے بآواز بلند شہداء اسلام، شہداء کربلا اور شہداء ملت جعفریہ جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے ہیں، سب کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند جن قاتلوں، ظالموں اور دہشت گردوں نے ان کا خون بہایا اور اپنے یزیدی منحوس اہداف کے حصول کے لیے دہشت گردی کو رواج دیا، ان ملائن کی رسوائی اور ناکامی کے لیے بآواز بلند یہ مجالس آل محمد جہاں باعث ہدایت ہیں، موجب نجات ہیں، ہمارے بزرگان کی بخشش کا وسیلہ ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہیں، وہاں حاجت روائی اور مشکل کشائی کا وسیلہ بھی ہے۔ جو حاجت مند بیٹھا ہے اس کی حاجت روائی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی آغوش کی آبادی کے لیے، جن کے ہاں مریض اور بیمار ہیں ان کی شفاء کامل و عاجل کے لیے، بانیان محترم کے ہاں بھی کافی تکلیف رہی اور مزید بھی ہر بیمار کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند تعجیل ظہور قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين
الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال إمامنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأن أسير على سيرة جدي رسول الله وعلى سيرة أبي علي أمير المؤمنين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. ارشاد خداوندی اور فرمان حضرت امام حسین علیہ السلام، جو آپ نے اپنے دست عصمت سے اپنے وصیت نامے میں درج فرمایا، آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے. اس مختصر سے وقت میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. جو تھکے ہوئے نہیں ہیں، بآواز بلند سے اپنے کلام پاک میں اللہ نے فرمایا، دراصل خطاب اہل ایمان کو کیا، اور اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں حب علی ہوتا ہے. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو روشن کر دیا تھا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اے علی، نہیں آپ سے محبت کرتا مگر وہی جو مومن ہے، اور نہیں آپ سے بغض رکھتا مگر وہی جو منافق ہے. یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. اے علی، آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے. مبارک ہو ان قلوب کو جن کے دل میں نور محبت علی موجود ہے. دعا ہے کہ خداوند منان آپ سب کو اس محبت محمد و آل محمد پر جینا نصیب فرمائے، اسی محبت پر مرنا نصیب فرمائے، اور اسی محبت پر دوبارہ محشور ہونا. جو ان دعاؤں کو اپنے حق میں قبول کروانا چاہے، بآواز بلند ان مومنین محبان محمد و آل محمد کو اللہ خطاب کر کے فرماتا ہے، اور واضح ہے کہ جب اللہ کا خطاب ہو تو سننے والے میں کسی کسی کی سستی
بے دھیانی یا غفلت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر ایک تھانے دار بھی آپ کو کہے ہو میری گل سن تو آپ بے پرواہی نہیں کریں گے، اور جب اللہ کہے تو جو بے پرواہی کرے وہ کیسے محب علی ہو سکتا ہے، وہ کیسے محب محمد و آل محمد ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہر محب اہل بیت کی توجہ اللہ کے فرمان کی طرف 100% ہونی چاہیے یا 50% ہونی چاہیے؟ جی منصب کو ایک آنکھن لوڑ نہیں، سر چاہ سر تاپی چبے حسن آواز بلند تو اللہ فرما رہا ہے، الحمدللہ ہم سب کو گزار ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں خداوندہ اپنا فرمان سننے کی ہمیں کامل توفیق عطا فرما، اور پھر سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور پھر ماننے کی بھی توفیق عطا فرما، اور پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ مجلس فقط سننے کی عبادت نہیں ہے بلکہ سمجھنے والی عبادت ہے۔ فقط سمجھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی سنے اور سمجھے نہ تو اس نے مجلس نہ سنی، اگر کوئی سمجھے اور ایمان نہ لائے تو ان میں شمار ہو جائے گا جو رسول کی محفلوں میں سنتے تو تھے، سمجھتے بھی تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر اگر پیغمبر اکرم کے سامنے آ کر کہتے تھے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، تو سورہ منافقین کی اس آیت میں اللہ نے جواباً کہا واللہ یعلم انک لرسول، آپ کے رسول ہونے کے بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ نے آپ کو خود اپنا رسول بنایا ہے اور وہ خود جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ ذرا تھوڑی سی توجہ، قرآن نے ان منافقوں کی بات یا ان کا قول کیا نقل کیا ہے، تھوڑا میرے ساتھ چلے۔ اذا جاءک المنافقون، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پیغمبر اکرم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں 100% مومن رہتے تھے یا کچھ منافق بھی رہتے تھے؟ جی مدینہ ہیں نہیں یار یہ زیادتی نہیں کرتے، لیکن اللہ فرما رہا ہے اذا جاءک المنافقون، تیرے پاس آ جاتے ہیں منافق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، تیری نماز کی جماعت میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، تیرے خطبے کے سامعین میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تیرے بہت نیڑے تھی پہلی صف میں آ جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے رسول اکرم نے منافقوں کو مسجد میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا؟ جی نماز کی جماعت میں شریک ہونے سے منع کر دیا تھا، پہلی صف تک پہنچنے سے منع کر دیا تھا، رسول کے منبر کے نیچے بیٹھنے سے منع کر دیا تھا؟ نہیں۔ کیا منافقوں کے لیے اللہ کے رسول نے کوئی ایک علیحدہ یونیفارم بنا دی تھی کہ تو صحیح ہپائی کرو؟ جی معلوم ہوا کہ رسول بھی منافقوں کو کسی خاص وردی کے ذریعہ روشن نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیسے اللہ نے منافقوں کا پردہ رکھا ہوا تھا ایسے ہی رسول نے بھی منافقوں کا پردہ رکھا ہوا، باقی رہ گئے مومن یہ پردہ رکھیں یا نہ رکھیں بآواز بلند صلاح دی گال ہے، پردہ رکھنا چاہیے منافقوں میں یا نہیں؟
تھوڑا دل نہیں کرتا ذرا اپنے دل تے اللہ نو لے آؤ، اپنے دل تے رسول اللہ نو لے آؤ، اپنے دل تے اہل بیت دی سیرت نو لے آؤ، اپنا دل اپنا نہ بناؤ، انہاں دا بناؤ۔ آواز بلند صلوات۔ ایک نکتے کی طرف آپ کی توجہ بات چلی ہے تو تھوڑی سی عرض کر ہی دوں۔ اگر پردے میں رکھو گے تو کل ان کا مومن بننا آسان رہے گا، اگر پردے ہٹا دو گے تو پھر ان کا مومن بننا مشکل ہو جائے گا۔ تو کیا دو منافق مومن بنے یا نہ بنے؟ آپ کی مجلسیں کس کے لیے؟ آپ کی عزاداریاں کس کے لیے؟ آپ کے جلوس کس کے لیے؟ آپ کی یہ ساری محنتیں کس کے لیے؟ خود تو بھائی ہو گئے ہو مومن، پھر جلوس لے کر دوسرے کی گلی میں کیوں جاتے ہو؟ سمجھ آندی بھی ہے۔ آپ کو اپنے بزرگان سے یہ ایک سیرت ملی ہے کہ آپ جلوس نکالتے ہیں، ماتمی جلوس، اور کہاں جاتے ہیں؟ دوسروں کی گلیوں، بازاروں، محلوں، زمینوں سے گزرتے ہو نا۔ کربلا تمہاری وہاں نہیں ہوتی جہاں آپ کا جلوس شروع ہو رہا ہوتا ہے، کربلا کافی دور ہوتی ہے، آپ کا ایک روٹ ہوتا ہے، اس روٹ سے گزر کر کربلا پہنچتے ہو۔ یہ روٹ کہاں کہاں سے گزرتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تلوار۔ واضح ہے کہ یہ روٹ سارا آپ کے اپنے گھروں سے تو نہیں گزرتا، دوسروں کے گھروں گلیوں کھوجوں سے گزرتا ہے۔ تو تم دوسروں کی گلی میں کیوں جاتے ہو؟ پتہ نہیں ناراض تھی۔ تو اس کا واحد جواب یہ دے سکتا ہوں، ہم دوسروں کی گلی میں اس مقصد کے لیے جاتے ہیں جس مقصد کے لیے رسول اکرم اس بڑھیا کی گلی سے گزرتے تھے جو روز آپ پر اپنی کوڑا کرکٹ کو پھینکا۔ یہ واقعہ ہے یا نہیں؟ دونوں شیعہ سنی دونوں بیان کرتے ہیں یا نہیں؟ ایک بڑھیا تھی، مسلمان نہیں تھی، مشرک تھی، بت پرست تھی، دین اسلام کی مخالف تھی، رسول اکرم سے بغض رکھتی تھی، اس لیے وہ اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے اس وقت رسول اکرم کی طرف پھینک دیتی تھی جب حضرت اس کی گلی سے۔ یہ بات صحیح ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اکرم کے خلاف یہ گستاخانہ حرکت کو کرتی تھی تو رسول اکرم دو میں سے کوئی ایک بات تو کرتے، یا تو کسی اپنے شیر کو حکم دیتے ادھا بکو ٹھاپو، گھرا کے یاد ہے کوئی اجازت دو میں کرے دا ادھر۔ تو رسول اکرم کے پاس کوئی شیر نہیں تھے نا، تو اس کا علاج کر سکتے تھے یا نہیں؟ لیکن حضرت نے کیا۔ دوسرا طریقہ، چلو یا رسول اللہ آپ اس کا علاج نہیں کرانا چاہتے کسی اور طریقے سے تو کم از کم آپ اس کی گلی کو تو چھوڑ دیں، اس گلی سے گزرنا چھوڑ دیں کہ جس میں وہ تمہارے خلاف یہ گستاخی کرتی ہے۔ لیکن کیا حضرت نے گلی چھوڑی؟ اب سوال ہے آپ سے، تم ہو رسول کی ہر حرکت کے غلام، تمہارا دین ہے رسول کا قول، رسول کا فعل، رسول کی تقریر۔ جو رسول نے فرمایا وہ تمہارا دین ہے یا نہیں؟ جو پاک پیغمبر نے کر کے دکھایا وہ تمہارا دین ہے یا نہیں؟ کسی نے کیا اور رسول اس پہ راضی رہے وہ بھی تمہارا دین ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو پھر ذرا بتائیے رسول اکرم نے اس کی گلی کیوں نہ چھوڑی؟ تو اس کا جواب یہ سمجھ آتا ہے
رسول اس دن کے منتظر تھے جس دن وہ بیمار پڑ گئی، رسول گزرے، اس نے اپنی وہ حرکت نہ کی، بجائے اس کے رسول اللہ سے دعا کرتے اللہ سیاں تیرا شکر ہے جو کو پکڑ گھدئی، آج ہم پکڑ گھدئی ساتھ ہی یاد ہے یا نہیں؟ ہوں میری پکڑ آئی ہے، لیکن رسول اکرم نے کوئی ایسا جملہ بولا یا رسول اکرم تیزی سے گزر گئے یا رسول نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ ہم بیمار کی تئی؟ جی کیا کیا رسول اکرم نے؟ آپ ہیں رسول کی سنت والے، کیا کیا رسول اکرم نے؟ بجائے اس کے کہ رسول اکرم اس قسم کی کوئی اور بات کرتے، اس کے گھر کی طرف چلے گئے، اس کی بیمار پرسی کی، اس کی تھی مالداری کی، جب اس نے یہ منزل دیکھی ہاتھ بڑھایا، قدموں پہ رکھا، اشہد انک رسول یعنی رسول اکرم نے یہ ساری مشکلیں اس لیے برداشت کی کہ چاہتے تھے یہ ایک بڑھیا عورت بھی مومنہ بن جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ بھی چاہتے ہیں کوئی تو حسینی بن جائے، کوئی تو بن جائے، خود تو تم محب اہل بیت ہو ہی، میں نے ابھی کہا مبارک ہے اس دل کو جس دل میں حب علی ہے، آپ تو محب علی ہیں ہی، دوسری کی گلی میں کیا لینے جاتے ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں جاتے، ان کو ہدایت کرنے کے لیے۔ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو دعوت دے، کیا خیال ہے وہ بوڑھی دعوت دیتی تھی؟ جو رسول خود سے جاتے تھے، وہ تو ایسی حرکتیں کرتی تھی جس سے رسول نہ آئے، لیکن رسول بار بار گئے۔ اس سے معلوم ہوا سنت پیغمبر یہ ہے تیری لاکھوں محنتوں کے بعد اگر ایک بڑھیا بھی مومنہ بن جائے تو تیری محنت سجائی ہوگی۔ کہاں رسول اعظم، کہاں ایک چھوٹی سی بڑھیا، پتہ نہیں کیا سمجھ آتی بھی ہے۔ اس لیے عزیز من حسینیت ایک تحفہ ہے، اور شاید اللہ کی اس کائنات میں حسینیت سے قیمتی اور کوئی تحفہ نہیں۔ حسینیت ایک اللہ کا انعام ہے، اور اس اللہ کی دنیا زمین پر اس انعام سے بڑھ کر شاید اور کوئی انعام نہیں ہے۔ کیوں؟ حسینیت میں ہے لا الہ الا اللہ، حسینیت میں ہے محمد الرسول اللہ، حسینیت میں ہے علی ولی اللہ۔ اللہ کرے میری گال سمجھ آنی بھئی، اگر لا الہ الا اللہ نہیں تو حسینیت نہیں، اگر محمد رسول اللہ نہیں تو حسینیت نہیں، اگر علی ولی اللہ نہیں تو حسینیت نہیں، اور اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں تو حسینیت نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ توجہ پوری ہو گئی۔ میں نے ابھی عرض کیا امام حسین جب مدینہ منورہ سے روانہ ہونے لگے اپنے کربلائی مشن کے لیے، یعنی حسینیت کے لیے، کہاں سے چلے؟ مدینہ منورہ سے چلے۔ تو آپ نے پسند فرمایا کہ فقط اپنی زبانی باتوں سے ہی اپنا مشن نہ بتائیں، اپنے ہاتھ کی تحریر سے اپنے مشن کی حقیقت کو روشن کریں، یعنی قیامت تک آنے والوں کو بتائیں کہ میری حسینیت کیا تو جو ہے حسینیت کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں نکل رہا ہوں اپنے نانے رسول اللہ کی امت کی اصلاح سے۔
تو جو ہے کس کی اصلاح کے لیے؟ امت کی اصلاح کے لیے یا یزید کی اصلاح کے لیے؟ بولو، پھر سوچو، یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں یا امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خرابی کہاں ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علاج اسی کا ہوتا ہے نا جہاں بیماری ہوتی ہے۔ بیماری کسی میں ہو، علاج کسی کا ہو، یہ تو نہیں نا بندی بات۔ اب امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا آپ کو کہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ گویا حضرت امام حسین علیہ السلام کی نگاہ عصمت میں خرابی یا فساد کہاں ہے؟ امت اگر امت میں خرابی نہ آئی ہوتی تو یزید کی بیعت نہ کرتی۔ چپ کر گئے۔ اب ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ دیجئے، یزید کی بیعت کی گئی تھی یا نہیں کی گئی؟ جی میں لوگوں کی امت کی بات کر رہا ہوں نا عزیزو، اسی نقطے کو سامنے رکھو نا۔ امت کون ہے؟ امت رسول اکرم کی کم از کم وہی ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، وہی امت رسول ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، وہ تو امت سے باہر کھڑا ہے۔ جو مشرک ہے، جو کافر ہے، وہ امت سے باہر کھڑا ہے۔ امت میں کون کون آ گیا؟ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ آج بھی یہی ہے نہیں؟ آج بھی یہی ہے نا کہ جو لوگ مثلا اللہ کو نہیں مانتے وہ آپ کی امت میں ہیں، آپ انہیں امت میں لائیں گے، کوشش کریں گے، کلمہ پڑھائیں گے، جب پڑھ لیں گے تو امت میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو امت میں ہیں کون کون؟ جو کلمہ پڑھ چکے۔ اب رسول اکرم کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد سن 60 ہجری میں کتنی تھی؟ تو جو ہے مدینے میں سارے مسلمان رہتے تھے یا نہیں؟ مکے میں، طائف میں، یمن میں، مصر میں، انہیں دیا چھوڑو، آپ سوچو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے حج کے لیے آتے تھے یا نہیں؟ جو حج کو آتے تھے وہ لا الہ والے آتے تھے یا بت پرست آتے تھے؟ مشرک آتے تھے یا امتی آتے تھے؟ رسول اکرم حضرت امام حسین علیہ السلام جب حج کے لیے وہاں مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، مدینے سے مکہ گئے تھے، احرام باندھا تھا حج کا یا نہیں؟ اس وقت حاجیوں کی تعداد تھوڑی سی تھی یا بہت ساری تھی؟ اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں، تھوڑا سا انالیسس ہوتا ہے، تھوڑا سی فکر کو بندہ استعمال کرتا ہے تو بہت ساری باتیں روشن ہوتی ہیں۔ میدان غدیر میں جب من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا پیغمبر اکرم نے علی ولی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا تھا تو کتنے لوگ تھے اس میدان میں؟ تو وہ 1.25 لاکھ حاجی تھے، حج کر کے آئے تھے، حاجی مرد اور حاجی عورتیں تھی نا۔ اگر سن 10 ہجری میں 1 لاکھ سے زیادہ حاجی تھے تو سن 60 ہجری میں کتنے ہو گئے ہوں گے؟ اس زمان میں تو ابھی مصر بھی فتح نہیں ہوا تھا، اس زمان میں ابھی ایران بھی فتح نہیں ہوا تھا، ہر طرف اسلام چھا گیا تھا اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تو اور کچھ نہ صحیح کروڑوں تک تو تعداد مسلمانوں کی پہنچ گئی تھی جو بھی آئے ہوئے تھے۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ ساری امت تھی یا نہیں؟ ان میں سے کتنے فیصد لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی؟ چپ تھی، میں تو ہر نال بولے نہ بیٹھا، میں مجلس سنے نہ نہیں بیٹھا،
سناور نہیں آیا بیٹھا کوئی تھوڑا جا پوچھا نہیں آیا اس لیے کہ توڑی کو نہ پوچھو تو امتحان کون کون سی ہمیشہ پہلی کلاس ہے تھوڑا جا دوسری کلاس ہی چڑھا مڑے پوچھ رہے ہیں نا تو آپ غور کریں کتنے فیصد امتیوں نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے یزید کی بیعت سے انکار کتنوں نے کیا تھا اور یزید کی بیعت کا اقرار کتنوں نے کیا تھا دو حصوں میں تقسیم تھی نا امت ایک حصہ وہ تھا جس نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور ایک حصہ وہ تھا جس نے یزید کی بیعت کر لی تھی ٹھیک ہے اب بتائیے کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی یا انکار کرنے والوں کی تعداد بیعت کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی اب ذرا تھوڑا سا جائزہ لیجئے انکار کرنے والے اور اقرار کرنے والوں کے درمیان تناسب کیا نظر آتا ہے کتنے فیصد لوگ انکاری تھے اور کتنے اقراری تھے اصل مصیبت یہ کہ مجلسوں میں انکار کا تذکرہ آتا ہے اقرار کی طرف توجہ نہیں ملے امام حسین فرما رہے ہیں انما خرجتو لطلب الاصلاح فی بولیے امت جدی رسول اللہ میری نانے کی امت میں خرابی آ گئی ہے میں ان کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں اب اس خرابی کا پتہ کیا چل رہا ہے خرابی کا ظاہر یہ ہے باطن تو اور بات ہے ظاہر خرابی یہ ہے کہ انہوں نے یزید جیسے کمینے کی بیعت کر لی ہے اچھا ایک لفظ یہ بھی عرض کر دیا بیعت آج کل بھی ہوتی ہے دربارہ تھی شاید بہت سارے بیٹھے ہو کئی دیر کئی دربارہ لی بیعت پیرانی بیعت تھینی پہی ہے تھینی پہی ہے نا تو مومن کرنے پہنے یا کم از کم مسلمان کرنے پہنے اس بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے جیندی جو بیعت تھینی ہے اس کی کون کون سی بات مان لی جاتی ہے یہ تو میرے پتہ لگتا ہے جو ووٹر نے ویلا آنا ہے جو ویلے تھوڑے امیدوار اپنے وڈیرے وہ ووٹ منگن وہ پیر اڑیا دن ان تے نہ دے ان تے دے ووٹ ویندا سرداراں دے پاس ٹھیک ہے کدے گئی بیعت تو ہم سارے ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ زمین والے بیٹھے ہو اگر جیندی بیعت ہوئے تو پیر آ کے ساری زمین میں گھوم ڈیڑھ سو بولو میں بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں بہت سارے پیر ہیں یہاں ماشاءاللہ سادات تا بڑے پیر ہونے سب کو تو نہیں مانے دے سب کو یہ پتہ ہے سب کو آنکھیں نہیں صحیح نا تو سب کو 5 روپائی مشکل لال میں سے بیعت کیا ہے یہاں تو دم درود کا نام بیعت ہے یہاں تو دعا پناہ کا نام بیعت ہے تویز پھول کا نام بیعت ہے یزید کی بیعت پھول تویز کے لیے تھی ایڈی بڑی شاید جو پھول تویز لے دائی تو یزید کی بیعت کس معنی میں تھی اگر آپ ناراض نہ ہو اور حقیقت سننا چاہیں تو یزید کی بیعت امت مسلمہ نے اس معنی میں کی تھی جس معنی میں مولا علی نے پاک رسول کی بیعت کی تھی ہم تھوڑا اتنا چھوٹی گئے بتائیے مولا علی پاک رسول کی بیعت تھے یا نہ تھے اصل کئی بندے حالی سوچیں دے بیٹھے بسم اللہ وباللہ وعلا ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ یہ جملہ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں یہ مولا علی نے کب فرمایا تھا جب آپ کے سر پہ ابن ملجم کا زہر آلود بار اترا تھا
ادھر سے خون بہا، ادھر سے مولا کی زبان سے یہ جملہ آیا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اس کے لیے ہے کہ عربی جملوں کو بسا اوقات آپ کے سامنے روشن کرنا چاہیے، کیا نہیں جاتا۔ کیا معنی ہے اس جملے کا جو رسول کی زبان امیر المومنین کی زبان اقدس پہ آیا؟ بسم اللہ یعنی یہ وار میں قبول کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، وَبِاللَّهِ اور میں یہ وار قبول کرتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ اور میں یہ وار لے رہا ہوں ایسی حالت میں کہ میں اللہ کے رسول کے دین پر ہوں۔ جان سمجھنے دے کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی۔ کس کے دین پر ہیں یا نہیں؟ فزتو برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں کامیاب ہوں۔ اگر اس کو میں مختصر جملے میں کہوں میں یوں کہوں، جب رسول اکرم نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا فرمایا تھا تو گویا رسول اکرم یہ کہہ رہے تھے دین اسلام کو ابتدا سے لے کے اس مرحلے تک میں نے پہنچا دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کو میں نے کامل طریقے سے پہنچا دیا۔ یہ تو اب میں نے پہنچا دیا، اب یہ بوجھ دین اسلام کی محنت کو آگے بڑھانے کا اور اس بیچ کو اٹھانے کا، اس دین کو دشمنوں کی چالوں سے بچانے کا، شیطان کے واروں سے محفوظ رکھنے کا، اے علی اب یہ تیرے ذمہ ہے۔ پتہ نہیں کیا سمجھ آئی ہے؟ نہیں، اس حد تک ذمہ داری میری تھی، اگلی ذمہ داری نہ فقط تیری ہے بلکہ تیرے منصب امامت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں کیا میں بیان کر کے سوچنا چاہتا ہوں بھی سمجھ آئیے یا نہیں ہے؟ امامت کیا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ رسالت اور نبوت، امامت اور ولایت۔ نبوت اور رسالت ہے اللہ سے دین لے کر عوام تک پہنچانا، جو بذریعہ وحی آیا اور پاک پیغمبر نے پہنچایا۔ ولایت و امامت کیا ہے؟ اس دین کو جو آ گیا ہے اور مکمل ہو گیا ہے اس کو قیامت تک زندہ رکھنا اور دشمنوں کی چالوں سے بچانا۔ کیا خیال ہے؟ ہم بیٹھے ہیں 15ویں صدی میں، دین زندہ رہا یا ختم ہو گیا؟ قرآن محفوظ رہا یا ختم ہو گیا؟ حلال محمد حلال ہے یا نہیں؟ حرام محمد حرام ہے یا نہیں؟ کوئی چالیں چلی، کوئی شیطانوں نے چالیں کی، دشمنوں نے اپنے اپنے وار کیے، کافروں کے وار، مشرکوں کے وار، منافقوں کے وار، سارے وار چلاتے رہے۔ ابلیس سب کی سرپرستی کرتا رہا، شیطان ایک نہیں لاکھوں شیطان پیدا ہوتے رہے اور اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتے رہے۔ لیکن سازشی کامیاب ہوئے یا بچانے والے کامیاب؟ بچانے والے کون تھے؟ وہ جنہیں آپ امام مانتے ہیں، وہ جنہیں آپ مولا مانتے ہیں، جن کو رسول کہہ رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی کے کندھے پہ ذمہ داری آئی یا نہ آئی؟ امام حسن کے کندھے پہ، امام حسین کے کندھے پہ، ہر امام کے کندھے پہ۔ محمد والے محمد صلوات تو علی ولی کا مولا ہونا گویا یہ اعلان تھا
کہ آئندہ کے لیے دین کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری علی کے کندھے پر ہے، اس لیے اب میرے بعد تمہارا مولا علی ہے۔ اب جب غدیر سے مولا نکلے مولا علی تو ذمہ داری اپنی بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ جی جب بار چڑھا ابن ملجم کو، اب رسول امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں جو میری ذمہ داری تھی اس کی ادائیگی میں کامیاب جا رہا ہوں۔ اب آخری بار جو میری شہادت کا باعث ہے، سبحان اللہ، کیا خیال ہے یہ وار مولا علی کے سر پہ جو آیا یا مولا علی کی شہادت کا باعث تھا یا نہیں؟ شہید ہوئے اسی سے یا نہیں؟ اور علی جانتے تھے کہ یہ وار وہ ہے جس کو میں نے سہنا ہے، جس کو میں نے لینا ہے، میں نے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، اس کا دفاع بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ میرے اللہ کا یہ فیصلہ ہے علی تیری ذمہ داری یہاں تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذمہ داری علی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھا چکا ہوں۔ اس کے بعد ذمہ داری کدھر منتقل ہو گئی؟ امام حسن امام حسن کے بعد کدھر منتقل ہو گئی؟ امام حسین کی طرف۔ اب جب امام حسین کی طرف ذمہ داری منتقل ہوتی ہے تو امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ فساد تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے، امت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ انہوں نے یزید جیسے بدبخت جو رسول اکرم کے بالکل اپوزٹ ہے اس کی بیعت کر لی۔ بیعت کس معنی میں نے عرض کیا آپ کو؟ مولا علی نے رسول اکرم کی بیعت کی تھی جی شک کے وے تو میں ثابت سے کرے گا جی منندے ہوتا نعرہ حیدری۔ مولا علی بیعت ہم رسول دی یا نہیں؟ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ مجھے میں شک پوندا پہ علی علی کرنے رسول کو بول بجے۔ او بابا تمہاری یا علی والا نعرہ اس وقت تک سچا نہیں جب تک یا رسول اللہ ہمارا نعرہ سچا نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ حیدری، اور یا رسول اللہ والا نعرہ اس وقت تک سچا نہیں جب تک اللہ اکبر والا نعرہ سچا نہ ہو۔ یہ نعرے مذاق نہیں ہے، تیرے ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر توحید پر ایمان کی نشانی ہے، یا رسول اللہ رسول اکرم کی رسالت پر ایمان کی نشانی ہے، اور یا علی مولا علی کی ولایت پر ایمان کی نشانی ہے، اور اس مولا علی کی ولایت میں 12 ائمہ کی ولایت شامل ہے۔ اگر شامل نہ ہوندی تو ہر امام دا وکھرا نعرہ بڑھا ہوا۔ نعرہ حیدری، تو اس لیے میرے عزیز مہربانوں، امیر المومنین فرما رہے ہیں یہاں تک میری ذمہ داری تھی میں نے پہنچائی، نبھائی۔ مختلف قسم کی مشکلات آئیں اور اگر ان مشکلات کا کھول کر جائزہ لیا جائے تو شاید امام حسین بھی اتنی بڑی مشکل سے نہیں گزرے جتنی بڑی مشکل سے مولا علی یہ آپ کا اپنا فریضہ ہے، اس کے اوپر جائزہ لیجئے کہ یہ جو مولا علی نے رسول اکرم کے بعد زندگی گزاری ہے وہ کتنے مشکل ترین ادوار سے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بی بی جس کے لیے رسول اکرم کھڑے ہو جاتے تھے وہ علی کے گھر میں ہے، آواز آ رہی ہے صبت علیہ مصائب اور علی برداشت کرے۔ کیا خیال ہے مولا علی نے صبر کیا یا نہیں کیا؟ جی معمولی صبر تھا،
وفی العین قزن وفی الحلق شجن۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ امت میں آ گیا تھا فساد، اور فساد کی نشانی یہ تھی کہ امت نے 98% مسلمانوں نے یزید جیسے نجس انسان کی بیعت کر لی، اور بیعت کیا تھی؟ یقتلون و یقتلون۔ بیعت ہوتی ہے جس کی بیعت کی گئی ہے اس کے کہنے پر قتل کرنا، اس کے کہنے پہ قتل ہونا۔ اب مجھے پہلے تو یہ بتا، امیر المومنین نے جتنے قتل کیے کہ کائنات کے سب سے بڑے قتال روشن ہوئے، مولا علی تھوڑی ہے قتل کتنے یہ موسیٰ نے، کس کے کہنے؟ اللہ کے اور اللہ کے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ من لہذا الکلب، کوئی ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ کس نے کہا تھا؟ رسول پاک۔ تو رسول نے فرمایا تھا نا، یعنی کوئی ہے جو اس کتے کو قتل کرے؟ اور علی اس کے کہتے تھے لبیک انا یا رسول۔ سبحان اللہ۔ تو علی کے کہنے پر، رسول کے کہنے پر علی نے قتل کیا یا اپنی مرضی سے قتل کرتے رہے؟ اور اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے، اور پختہ ایمان ہے، کوئی معمولی سا زخم بھی علی نے کسی کو نہیں لگایا، مگر لگایا ہے تو اپنے رسول کے حکم سے، اور رسول کو حکم اللہ کا حکم۔ اگر کہیں نہیں لگایا تو بھی رسول کے حکم سے، اگر لگایا ہے تو بھی رسول کے حکم سے، اگر خاموش رہے تو بھی رسول کے حکم سے، اور اگر مقابلہ کیا ہے تو بھی۔ تو اس لیے علی تھے بیعت کس کی؟ رسول کی۔ یہی بیعت چلی۔ امیر المومنین نے رسول اکرم کی بیعت کے بعد کسی اور کی بیعت کی کیوں نہیں کی؟ یہ دم درود والی بیعت نہ تھی۔ بیعت کا معنی یہ تھا اگر وہ حکم دے گا فلاں کو قتل کر دو تو قتل کر دوں گا، اگر حکم دے گا کہ خود قتل ہو جاؤ تو ہو جاؤں گا۔ بتا امام حسین علیہ السلام کی جو بیعت کربلا والے مجاہدوں نے کی تھی وہ کس معنی میں تھی؟ امام حسین کے حکم پر قتل ہونا اور قتل کرنا۔ کیا کربلا والوں نے یہ ثابت کیا یا نہیں کیا؟ لوگ ویسے ہی لفظ بیعت کو بھی مذاق کر چکے ہیں، اس کا بھی معنی بگاڑ چکے ہیں، اس کے مفاہیم کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا چکے ہیں۔ چونکہ ان بدبختوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی اس لیے بیعت کا مفہوم ہی بگاڑ دیا، بیعت کا معنی ہی خراب کر دیا۔ لیکن امام حسین فرما رہے ہیں چونکہ 98-99% امت نے یزید کی بیعت کر لی ہے، اس سے معلوم ہوا ہے دین کو انہوں نے بگاڑ دیا ہے، اور میں نے کرنی ہے کس کی اصلاح؟ کس کی اصلاح؟ یزید کی اصلاح یا امت کی؟ امت کی اصلاح کیسے نکل رہا ہوگا؟ بس ایک جملہ کہتا ہوں، بات ختم کر دوں، پروفیسر صاحب تشریف لائے۔ یہ بتائیے کہ جتنے فیصد اکثریت نے یزید کی بیعت کی تھی، کیا اتنے فیصد اکثریت ہی آج یزید پہ لعنت کر رہی ہے یا نہیں؟ اپنے ماحول تک نہ رہیے، پوری دنیا کی طرف نظر پھیلائیے۔ جتنے بھی کلمہ گو لوگ ہیں، آج تو تعداد بڑھ گئی ہے نا کلمہ گو لوگوں کی۔ اس زمانے میں 1 کروڑ تھی تو اب تو 4.25 ارب بن گئی ہے، 4 ارب تک بات پہنچ گئی ہے، یا 1.25 ارب تک بات پہنچ گئی ہے۔ یہ جو 1.5 ارب مسلمان ہیں، پتا تجھے روز عاشور نظر آ رہا ہوتا ہے یا نہیں کہ مسلمانوں کو کتنی فیصد اکثریت مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک کوئی ہے
جو یزید پہ لعنت کر رہے ہیں اور کتنے ہیں جو حسین حسین کر رہا ہے وہ تب حسین کر رہا ہے کہ پہلے یزید پہ لعنت کر رہا ہے۔ یا تو امت مسلمہ کی 98% اکثریت کی حالت یہ تھی کہ وہ یزید کے حکم کو حکم رسول سمجھتے تھے، یزید کے حکم کو حکم خدا سمجھتے تھے، اس کے لیے سر کٹانا واجب سمجھتے تھے، اس کے کہنے پہ سر کاٹنا حسین کا۔ امام حسین کا سر کس کے حکم پہ کاٹا گیا تھا؟ کن لوگوں نے کہتا تھا؟ کلمہ پڑھنے والوں نے یا نہ پڑھنے والوں نے؟ پڑھنے والوں نے۔ تو یزید کے حکم کی تابعداری اس حد تک ان کے ذہن میں آ گئی تھی کہ امام حسین جیسی ہستی کو یزید کے کہنے پہ انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ تھا ان کے لیے بیعت کا مفہوم۔ آج یزید پہ کر رہی ہے 99% مسلمانوں کی اکثریت لعنت کر رہی ہے یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ انقلاب کیسے آیا؟ اس انقلاب کا نام حسینیت ہے۔ یہ تیری عزاداری کا نتیجہ ہے۔ اگر بار بار کہا جاتا ہے ان کی عزاداری کو بند کرو، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو، تو سمجھ لو بند کرنے والے بھی نہیں سمجھتے کہ نہ بند ہونی ہے نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ یہ امت مسلمہ کی نجات کا واحد ذریعہ ہے، اور اسی کے نتیجے میں یزید ملعون قرار پایا ہے۔ اور انشاءاللہ جو منہ چھپا کے آج بھی یزید کے حق میں سوچتے ہیں نا، کل ان پہ بھی یہ آئے گا بات کہ وہ بھی یزید سے مکمل طور پر برات کا اعلان کریں گے اور پوری دنیا یزید پہ لعنت کرے گی، اور یہ آپ کی عزاداری کا اثر ہوگا۔ اس لیے اپنی عزاداری کو معمولی طاقت نہ سمجھیے، یہ کسی خاص نظریے کی ترویج نہیں ہے، یہ رسول کے دین کی ترویج ہے، اور رسول کے دین کے دشمنوں کے چہروں کو مسخ کرنے کا بہترین وسیلہ عزاداری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے زندہ رہو اور یاد رکھو کہ امام حسین نے اپنی عزاداری کو نام دیا ہے اصلاح امت کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، سیرت رسول قرار دیا ہے اسے، اور سیرت امیر المومنین قرار دیا ہے اسے۔ خداوند تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ اللہ ہمیں ایک تو فہم عطا فرما، حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس کو دل کے گہرائیوں سے ماننے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اسی کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہی چیز ہے کہ جس نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے، اور تمہیں اس کے لیے علی وجہ البصیرت آگاہی ہونا چاہیے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی فقط 2-4 سینہ کوبی کے عمل نہیں ہے کہ ہم نے 2-4 ہاتھ سینے پہ مار لیے بس ہمارا فریضہ ادا ہو گیا۔ نہیں، تیرا فریضہ ہے کہ تو یزیدیت پر لعنت کو آخر تک پہنچا، اور حسینیت کے زندہ باد ہونے کو آخر تک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور حسینیت زندہ باد ہے یعنی دین زندہ باد ہے، یعنی اسلام زندہ باد ہے، یعنی دعوت الی الخیر زندہ باد ہے، یعنی امر بالمعروف زندہ باد ہے، یعنی نہی عن بس آخری جملہ پروفیسر صاحب کی اجازت کے ساتھ یہ بتا، امام حسین فقط اپنے جوانوں کو ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ اپنے پردہ داروں کو کیوں سمجھ بوجھ کے لے گئے یا بے سمجھی میں لے گئے؟ جانتے نہ تھے کہ رسول کی بیٹیوں کا پردہ کتنا عظیم ہے؟ نانے کے روزے پر بھی رات کے اندھیرے میں جاتی ہیں۔ کیا امام حسین جانتے نہیں تھے کہ کربلا میں کیا ہوگا، شام غریبہ میں کیا ہوگا، کوفہ کے بازار میں کیا ہوگا، کوفہ کے دربار میں کیا ہوگا، شام کوفہ سے لے کے شام تک کیسے گزرے گی، شام کے بازار و دربار میں یزید کے سامنے کیا ہوگا، ان سب دکھوں کو برداشت کرتے تھے امام حسین۔
لیکن ایک مشن تھا، وہ یہ کہ میری شہادت اس وقت زندہ رہے گی جب یہ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنی عزاداری کا حق ادا کریں گے، حسینیت کو زندہ رکھیں گے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شام سے فاتح ہو کے واپس پلٹی ہے یا نہیں پلٹی؟ کتنی عظیم ہے یہ خاتون جو پردہ ہوتے ہوئے یزیدیت کو شکست دے کے واپس آئی۔ اس لیے میرے عزیز مہربانوں یاد رکھو، حسینیت کو زندہ باد رکھنے کے لیے عورتوں کے ہاتھ بھی بندھوانے پڑتے ہیں، ان کے سروں کی چادریں بھی چھنوانی پڑتی ہے، انہیں بازاروں اور درباروں میں نامحرموں کے سامنے تماشا بھی بنوانا پڑتا ہے، یہ ساری مشکلوں سے گزرنا پڑتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں حضرت امیر المومنین سے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے پوچھا تھا، جب مولا کی اپنی وفات اور شہادت کا وقت قریب تھا، آخری ملاقات کے لیے بیٹی اپنے باپ سے مل رہی تھی، تو کہا تھا بابا میں نے ایک حدیث میں سنا ہے پھر مجھے کوفہ آنا ہوگا، ایک مرتبہ پھر مجھے کوفہ آنا ہوگا۔ امیر المومنین روئے تھے اور رو کے فرمایا تھا صبراً صبراً صبراً، ہاں میری بیٹی تجھے کوفہ میں دوبارہ لایا جائے گا، لیکن تجھے ان مصائب کا مقابلہ صبر سے کرنا ہوگا، ان مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرنا ہوگا۔ اللہ جانے کتنی بڑی صابرہ ثابت ہوئی رسول کی بیٹی، اور کس انداز سے اپنے صبر کے ذریعہ حسینیت کو چار چاند لگائے اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے مردباد بنا دیا۔ اللہ رب العزت سے یہی التجا ہے کہ خداوندہ ہمیں بھی بی بی طاہرہ کے صدقے حسینیت کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرما اور یزیدیت کا مخلص دشمن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم